الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ الانعام شروع کر رکھی ہے اور الحمدللہ ہم نے کل 141 آیات تک کر چکے ہیں، اور کل ہم نے جو آیات کور کی ہیں وہ پہلی ہیں 136 تا 140، جن کے اندر ہمیں یہ صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ یہ تھیں وہ بدعات، یہ تھے وہ غلط کام جو قریش مکہ یا اس وقت کی وہ سوسائٹی جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ یہ کام کرتے تھے۔ وہ کیا ہے اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے بالکل اختصار کے ساتھ، کہ پہلی چیز جو ان کے ہاں غلط تھی اور جس کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو رہے تھے، وہ تھی ان کی پہلی بات جو ان میں خرابی تھی وہ یہ تھی کہ وہ منتیں مانتے کہ اپنی زراعت اور مویشیوں میں اتنا حصہ اللہ تعالیٰ کا نکالیں گے اور اتنا حصہ بتوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کھیتیاں بھی دے رہا ہے، سب کچھ اس کی وجہ سے مل رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ حصہ کس کے لگا رہے ہیں؟ اس کے حصے کے ساتھ ساتھ اپنے پیروں فقیروں پتہ نہیں کس کس کے حصے لگا رہے ہیں، بتوں کے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی زیادتی، وہ کہتے تھے کہ یہ جو بتوں کا حصہ ہے نا یہ تو اللہ کو جا سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہے ساری جو بتوں کا حصہ ہے وہ تو اللہ کو نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کا حصہ بتوں کو جا سکتا ہے۔ یعنی بت فائق تر سے اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ شرک کی کتنی بڑی انتہا ہے۔ یہ تھی پہلی ان کی بدعت، اور آج بھی یہ چیز کئی شکلوں میں موجود ہے۔ نمبر 2، اچھا یہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے اور اسے بڑی فخر اور شرافت کی بات سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ بات جو تھی وہ ان کے کہنوں اور بزرگوں اس کا حکم دیتے تھے کہ وہ ایسا کریں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بچیوں کو قتل کرنا جو اس زمانے میں عام تھا، کہ بھائی یہ کل کمائیں گی تو نہیں، بالکل۔ نمبر 2، ہمیں دوسروں کو جب ان کی شادیاں کریں گے تو وہ ہمیں ان کی عزتیں کرنی پڑیں گی وغیرہ وغیرہ۔ کتنی بڑی اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ 3 بچیاں جس نے پال کر بڑی کر کے نیک تربیت کر کے ان کو، تو انہوں نے اس شخص نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ صحابی نے کہا کہ اگر 2 ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جنت ملے گا، اور راوی کہتے ہیں کہ اگر ایک کا بھی کہتے تو حضور ضرور فرماتے ہیں۔ یہ تھا اعزاز بچیوں کو ٹھیک ٹھاک تربیت کرنا، اور ان کو بڑا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تھا۔ لیکن یہاں آپ جہالت دیکھیں کہ یہ ان کو قتل کر دیتے۔ تیسری بات، اپنی فصل اور مویشیوں کا حصہ بت خانوں کے لیے مخصوص کر دیتے اور کہتے کہ مجاوروں کے سوا کسی اور کو اس کا کھانا جائز نہیں۔ اللہ نے تو نعمتیں پیدا کی کہ ہر آدمی اس کو کھائے، حلال اور طیب ہو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن یہاں کیا تھا کہ وہ صرف مزاروں، وہ شرک کے اڈے تھے، ان کے مجاوروں کے لیے یہ چیزیں تھیں، باقی کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور چوتھی بات کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے اور سمجھتے کہ ان سے کام لینا جائز نہیں۔ تو اب وہ جانور جو اللہ نے ان کے ذمے رکھے تھے، ان کی دیکھ بھال، ان کو کھانا پلانا ان کے ذمے تھا، اس کو چھوڑ دیتے ایک خاص عمر کے بعد۔ لہذا اور پھر یہ بھی سمجھتے کہ اس پر
کوئی اس سے کام لینا جو ہے وہ جائز نہیں. اور چوتھی بات، ساری پانچویں بات، جو جانور بتوں کے نام پر قربان کرتے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے. اب ذرا آپ غور فرمائیے کہ کسی چیز کی جان لینا اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو انسان بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس جان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس جان کو آپ نے بالکل اسی احترام کے ساتھ رکھنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے. لہٰذا یہاں آپ انتہا دیکھیں کہ بتوں کے نام پر قربان کرتے اللہ کے نام پر نہیں، اور پھر اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے. جو فرض ہے حلال جانور جب ہوتا ہے جب آپ اللہ کے حکم کے نام سے اس کو ذبح کرتے ہیں تکبیر کے ساتھ. اور چھٹی اور آخری بات کیا تھی کہ جانور ذبح کیا جاتا اور اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا وہ اگر زندہ رہتا تو صرف مرد کھاتے، عورتوں کے لیے جائز نہیں تھا. تو اگر مردہ ہوتا تو پھر عورتیں بھی کھاتی. اب یہ وہ شریعت تھی جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی، یہ ان کی خود ساختہ شریعت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا. اور جب یہ کام معاشرے میں عام ہوتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم جو ہیں ان سے روگردانی کرتے ہوئے یہ بدعتیں عام ہوتی ہیں اور سنتیں ختم ہوتی ہیں. لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں ہم کہ ہم زندگی کا کوئی معاملہ کسی قسم، شادی بیاہ نکاح طلاق جینا مرنا کمانا کھانا خرچ کرنا این قرآن و سنت کے مطابق جو اللہ کا حکم ہے. یہ ہے صاحب ایمان مرد یا مومن جو عورت جو یہ کام کرتا ہے. جو اس سے ہٹ کے کام کرتا ہے وہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور وہ رواجوں اور شیطانی وسوسوں اور بدعتوں پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ پھر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ تھا خلاصہ آیت 136 سے لے کر 140 تک. اور پھر آیت نمبر 141 جو کل ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے پھر بتایا کھول کھول کے کہ یہ توحید جو ہے اس کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو نشانیاں ہیں وہ تم کس شکل میں دیکھتے ہو؟ وہ تم دیکھتے ہو باغات کی شکل میں. ایسی فروٹ ہیں جو ٹیٹنیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جیسے انگور ہے، اور ایسی بیلیں جو زمین پر رہتی ہیں ان کو ٹیٹنیوں پر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے آپ کے یہ سارے وہ ہیں بیل والے درخت. اس کے بعد فرمایا کہ ذرا تم دیکھو تو آنکھیں کھول کے کہ یہ رب کے کیا کیا کمالات ہیں جو بکھرے پڑے ہیں. صرف تمہیں عقل اور سمجھ اور بوجھ اور سینگ اور ہیئرنگ پاور اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم دیکھ کے اللہ تک پہنچو. ذرا دیکھو تو صحیح، کھجور کو دیکھو اور مختلف رنگوں کے کھیتیوں کو دیکھو، زیتون کو دیکھو، انار کو دیکھو، کچھ ملتے جلتے فروٹ لیکن ذائقے میں بالکل مختلف ہیں. یہ کس کے کمالات ہیں؟ یہ اللہ کے کمالات ہیں. یہ تمہارے بتوں اور تمہارے جو خود ساختہ اللہ کے شریک ہیں ان میں سے کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قدرت ہرگز نہیں. اور پھر آیت 141 کے آخر میں فرمایا کہ جب بھی تم کوئی پھل اتارو، فائنل کاٹو اس کو، اس میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اس کا حق، اللہ کا حق ضرور ادا کرو. اور ان چیزوں کے استعمال کرنے میں اسراف، فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کا صحیح طریقہ پتہ کیا ہے؟ اگر ہم ان چیزوں کو اللہ کی امانت اور اس کی دین سمجھ کر، اس کی نعمت سمجھ کر اگر استعمال کریں گے تو پھر ہم اس طریقے سے کریں گے جو اللہ نے بتایا ہے. پھر ہم اسراف نہیں کریں گے کہ ضرورت 4 کی ہے ہم 6 بنا رہے ہیں، ضرورت 2-3 جوڑوں کی ہے ہمارے گھر میں جوڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جوتوں کا. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو اسراف ہے. اس لیے کہ ہم نے ہر نعمت کا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن آپ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے بڑے غور سے سمجھیے
استعمال کرتے وقت، اور کم سے کم ان کا استعمال کر کے بچت جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ قیامت کے دن بہت دنیا میں اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ آپ کے ایمان کو ایسا استحکام بخشے گا، آپ اللہ کی قرب ایسا محسوس کریں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا، اور آخرت میں انفاق کے بڑے درجے ہیں اللہ کے۔ لہذا یہ تھا سبق، یا یہ تھی ہدایت جو ہمیں کل کی ان آیات میں ملی ہے۔ اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 142۔ آپ دیکھیں قرآن کس طرح ہدایت کے پہلو بدل بدل کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً، اور پیدا کیے ہوئے جانور جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کون سے؟ یہ خچر، یہ گدھے، یہ گھوڑے وغیرہ، یہ جو ہے بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور خاص کر اس کا فائدہ تو ان لوگوں سے پوچھیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ یہ جانور کس طرح سے بار برداری کا سامان ان کی ضروریات زندگی لے کے اور اوپر تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی نے یہ جانور پیدا کی ہیں، اللہ ہی نے یہ ضروریات زندگی انسان کو فراہم کی ہیں۔ وَفَرْشًا، ایک تو ہے نا یہ بوجھ اٹھانے والے، اور دوسرے مویشی ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اور زمین میں لگے ہوئے جو بھی رزق ہے اسے خوب اللہ کی نعمت سمجھ کر کھاؤ، اللہ کا رزق سمجھ کر کھاؤ۔ اور آگے بہت اہم بات آ رہی ہے آیت 142 میں۔ یہ تو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پیچھے بھی آیت میں آپ نے دیکھا کہ باغوں اور کھیتوں اور درخت جو پھلدار ہے نا، کھجور ہے، اور پھر دوسرے جن کی مختلف ذائقے ہیں وغیرہ، زیتون، ان کا ذکر تھا۔ اور یہاں بتایا کہ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا، انسانوں پر کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، بڑی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں نہ چلو؟ وجہ بھی بتا دی۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ایک قرآن کے طالب علم کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کیوں کہتا ہے۔ بلند شیطان کیوں انسان کا کھلا دشمن ہے بتائیے؟ کیونکہ وہ ایسے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں سر وہ جو لوگ اپنے اوپر کچھ حرام کر لیتے ہیں، کچھ حلال کر لیتے ہیں، یہ ہم نے نہیں کھانا اور یہ ہم نے کھانا ہے، میرے خیال سے یہ ہو سکتا ہے ذکر اس کا۔ سر شیطان نے خود سے چیلنج دیا ہوا ہے، کھلم کھلا اس نے بتایا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا۔ یہ ہے جواب، یہ ہے اس کا جواب، عدو مبین۔ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں، اور سب سے برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جب اس نے اعلان کر دیا ہے اور اپنے آپ کو کہ میں انسان کا دشمن ہوں، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو بھی اس کو اپنا عدو مبین، کھلا دشمن تسلیم کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کھلے دشمن سے دوستیاں کر رکھی ہیں، اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ اچھا، قرآن کیا بتاتا ہے کہ اس عدو مبین جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی بتائیے۔ سر قرآن اور سنت پہ چلیں۔ قرآن کی بات کریں، یہ آپ نے بڑی جنرل بات کی ہے۔ اللہ کے بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں ہے۔ جو اللہ کا بندہ بن جائے گا، شیطان اس کی چالیں نہیں چلیں گی اس پر۔ یہ ہے وہاں قرآن میں صاف بتا دیا، اس لیے ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔
اور सर यहाँ मवेशियों के साथ क्यों जिक्र किया गया है? भाई ये सारी एक आयत के होता है जनरली माने, सारी जनरल माने, अमूमी। अमूमी क्या है? शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अब पीछे जो सारा बताया गया है, ये जो 6 पॉइंट बताए गए हैं कि ये बिदअतें करते हैं लोग, इसमें जी। शैतान का भी हिस्सा है। शैतान दुश्मन है, वो इनको बरगला के इन खूब चीजों को खूबसूरत बना के उनको दिखाता है, सारी बिदअतों को। जज़ाकल्लाह। लिहाजा जनरल सर मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछे। मुझको समझ नहीं आई। ये आयत नंबर 139 का जो है ना, और बोले जो इन मवेशियों के पेट में है वो निरा खालस हमारे मर्दों का है और हमारी औरतों पर हराम है, और मरा हुआ निकले तो वो सब इनमें शरीक हैं। सर इसकी मुझको समझ नहीं आई है कि ये क्या। देखें वो वैसे ही अल्लाह का नाम तो लेते नहीं थे ज़िबा करते हुए ना, तो लेकिन मवेशी जो भी वो कर रहे हैं उनको क्या पता कि इसके पेट में है कुछ बच्चा है या कि वो है या नहीं है। तो इसकी मुझको थोड़ी सी समझ नहीं आई है। अच्छा आप जरा बड़े गौर से सुने बात को। आप असल में गांव में रहे नहीं हैं। गांव में जब कोई भी भैंस या गाय वो बच्चा जनने पे आती है, तो ये किसी को नहीं पता होता कि इसके पेट में नर है या मादा है। इनकी खराबी ये थी कि ये इतने अल्लाह से दूर थे कि जानवर खुद या उसका बच्चा, ये सब कुछ अल्लाह ही की देन है और इनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। अब उन्होंने घर रखा था कि अगर ये नर जनेगी तो सिर्फ मर्द खाएंगे, औरतें नहीं खाएंगी, और अगर मादा जनेगी तो फिर सब मिलके खा सकते हैं। तो वो हराम था औरतों के लिए। ये थी उनकी खुद साख्ता शरीयत, जिसको अल्लाह ने बयान किया और फिर बताया कि तुम क्या नहीं देखते हो कि ये तुम्हारे जानवर हों, तुम्हारे फल फ्रूट हों, तुम्हारे मवेशी हों, सारी नेमतें तो अल्लाह ने दी हैं। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलो। ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? ये 6 चीजें जो पहले मैंने बयान की हैं आपके सामने, ये अरबों के अंदर राइज थी। तो अब आपको समझ आ गई कि नर पैदा हो तो क्यों उन्होंने क्या घर रखा। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब आइए, अच्छा एक चीज और कुरान के तालिब इल्म को समझनी चाहिए। यहाँ सारी बुरी रस्मों को पीछे जो बयान किया गया है, आपने 6 मैंने आपके सामने अभी बयान की हैं, 136 से 140 तक आयात हैं, वो तो हैं खास, लेकिन आम तौर पे इन अल्लाह ताला ने इंसानों को बता दिया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। ये जितनी दुनिया में खराबियां हैं ना, ये बड़ी रंगीन बना के, बड़ी हसीन बना के, इनको डेकोरेट करके शैतान हमें दिखाता है। भाई आपने कभी देख सुना है, आपको इतना तजर्बा नहीं होगा शायद, मुझे तजर्बा है, जो औरत जा रही है ना आधे बाजू पहने हुए, लिबास पहने हुए भी कुरान कहता है जैसे कि वो नंगी हो, उसको कहें वो अकड़ के चलती है। वो कहती है ये जो बुरखे वाली औरत से दकियानूसी औरत तो है ही नाम उस का जो पर्दे में हो। अब आपने उसके मज़ाहिर देख लें कि ये खातून जिसने अल्लाह के उस हुक्म का इनकार किया है, उसने माशरे में हाशी यानी का सैलाब आया हुआ है। मुसलमान माशरों की बात कर रहा हूं, आप जरा देखें तो सही। लेकिन शैतान ने उससे कहा तू बड़ी बहादुर है, ये जो तू काम कर रही है ना, ये कोई भी नहीं कर सकता था। इस तरह ऐसा लिबास पहन के चली जा रही है माशरे में, तू अब बहादुर औरत है, वो तो दकियानूसी है, वो तो बेवकूफ है। लेकिन इस दोनों का नतीजा आपके सामने है। लिबास, इंसान, शैतान ने सबसे पहला जो काम किया वो उसको उनका लिबास उतरवा दिया। और अल्लाह ने ये हया इंसान के अंदर रखा है बचपन में। वो सबसे पहले क्या किया आदम और हव्वा ने कि उन्होंने पत्तों से लेकर उसको ढांकना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी फितरत में था कि ये ढांकने की चीज है।
لہذا یہ شیطان اس طرح کھلا دشمن ہے. آپ کبھی دیکھیں تو صحیح, میں حیران ہوتا ہوں کہ آج ان کالجوں کی یا یونیورسٹیوں کی جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں ویڈیوز, کہ کس قدر وہاں گندگی ہے. آج بھی مسلمان لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ جدید تعلیم اور یہ کو ایجوکیشن, بھائی ایجوکیشن حاصل کرو, کون منع کرتا ہے, لیکن ان حدود کے اندر رہ کے ان حدود کو توڑو گے تو یہ تمہاری یونیورسٹیاں یہی اڈے بنیں گے. تو اللہ کے احکامات میں سراسر حکمت ہے, سراسر انسان کی بھلائی ہے. وہ چھوڑے گا اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوگا. اللہ کے حکم پہ چلے گا, وہ ساری دنیا کی عزت ہے اور آخرت میں جنت. یہی تو بات بتائی جا رہی ہے, اور پھر وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم میں چلنے کے لیے تمہیں اپنے دشمن شیطان, جو کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا, اب میں آپ کو کچھ آیتیں بتاتا ہوں, ذرا آپ اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ قرآن نے کس طرح بتایا ہے, اور اس دشمن سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں. اور سنیں, اب یہ میں آپ کے پاس ان آیتوں کے نمبر لکھیے, اور یہ شیطان کے بارے میں آیات ساری اپنے سمجھیے ان کو اور ان پر عمل کیجیے. اچھا, اب کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, ہاں, سورہ حجر کی آیت 39 تا 42, حجر 39 تا 42. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کون لوگ بچیں گے, الا عبادک منہم المخلصین, اس شیطان سے اللہ کے مخلص بندے بچیں گے. مخلص اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا ھذا صراط علی مستقیم, یہ ہے میرا سیدھا راستہ کہ تم اخلاص سے میرے بندے بن جاؤ. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, شیطان کا زور میرے بندوں پر نہیں ہے, جو میرا بندہ بن گیا. الا من اتبعک من الغاوین, ہاں, جو گمراہ ہوگا وہ شیطان کے نرگے میں آ جائے گا. اور سورہ زخرف میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے اطاعت کے خلاف چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہی نہیں, اللہ کی اطاعت کرتا ہی نہیں, اللہ کی اطاعت کرنے کا اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے, کوئی عزم نہیں ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے جا, دنیا میں تو میں نے آزادی دی ہے تمہیں, کر لو, آؤ گے میرے پاس, حساب میں نے لینا ہے. اچھا, یہ تو تھی نا آیت ہجر کی, کہ جس میں بڑا ہمیں صاف اللہ نے بتا دیا کہ اس سے تمہیں بچنا ہے تو اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ. اب مخلص بندہ کون ہوتا ہے؟ جو سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے, دکھاوے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے نہیں, بلکہ صرف اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. باقی سب چیزیں ملتی ہیں لیکن اس کا مطمئن نظر ایک ہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے. آپ ذرا سنیں کیسا کھلا دشمن ہے. سورہ صاد کی آیت لکھیں, سورہ صاد 38 نمبر ہے سورت, اور اس کی آیت ہے 82, 82 اور 83. آپ ذرا سنیں اس کے عزائم کیا ہیں اس دشمن کے. قال, شیطان نے کہا, فَبِعِزَّتِکَ, تیرے عزت کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہے کہ قسم, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب انسانوں کو ضرور گمراہ کروں. بچے گا کون؟ آگے خود کہتا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ, ہاں, جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے. تو اب یہاں قرآن کے طالب علم کو بالکل سمجھنا چاہیے کہ میں شیطان کے حملوں سے اسی وقت بچ سکتا ہوں جب میں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کروں. اچھا, اس کے بعد آپ بنی اسرائیل کی 62 بڑے غور سے سنیں.
کیسا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، شیطان کہتا ہے آرائی تک کا، اے رب العالمین کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں، آج الذی کرمت علیہ، تو نے اس انسان پر مجھے فضیلت، اس انسان کو میرے اوپر فضیلت دی ہے. ذرا دیکھیں اس کے الفاظ، دیکھیں کس قدر نفرت ہے انسان کے لیے اس کو. لئن اخرتانی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے ڈھیل دے دینا، کب تک ڈھیل بھی کب تک مانگی ہے؟ قیامت کے دن تک. لأحرقن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی جڑوں کو، اس کی نسل کی جڑوں کو اکھاڑوں گا، بچیں گے بڑے کم لوگ. یہ ہے اس کے عزم، یہ ہے اس کا دعویٰ، اور یہ ہے اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے. اچھا اللہ نے بھی اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کر لو جو کچھ کرنا ہے. کیوں اللہ نے اجازت دی بھلا؟ شیطان کو یہ سارا کچھ کرنے کی اجازت کیوں دی اللہ نے؟ سر یہ ایک اللہ امتحان پاک ازمان، آزمائش، ہماری آزمائش. آزمائش کے لیے. اچھا اب اتنی بات نہیں ہے، امتحان میں چانس ہر ایک کو ملتا ہے. شیطان کو فالو کرنے والے بھی آزمائش میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلص بندے بھی. تو لہٰذا کیونکہ دنیا میں آزمائش تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی ہدایت کا بندوبست کیا کہ انسان کے اندر بھی خیر رکھی، خیر کو پسند کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی مبعوث فرمائے اور کتابیں بھی نازل فرمائی. اب یہ تو تھا ہدایت کا راستہ. دوسرا الٹا راستہ جو تھا وہ کچھ چیزوں کی کشش بندے کے اندر رکھی اور شیطان کو یہ اجازت دے دی کہ ہاں تو بھی کر لے، ان کے ساتھ مل جا، اور دونوں جو ہے وہ جو مرضی ہے کر لو، نہ تو میرا کچھ بگڑے گا، میں غنی ہوں، اور نہ تم کامیاب ہوگے، بالآخر آنا تم نے میرے پاس ہے، میں حساب لے لوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کا متقاضی ہوئی، اس کا تقاضا ہوا کہ اس کو اجازت دی جائے تاکہ انسانوں کا امتحان ہو. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا اب 9 آیات ہیں جس میں یہی لفظ آیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب میں وہ 9 آیاتیں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو، یہ صرف ایک آیت نہیں ہے جہاں پہ آیا کہ یہ انسان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ قرآن میں 9 آیات ہیں اور جس میں اس کو شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کہا گیا ہے. 9 ہی آیات ہیں جو اس کو دشمن کہا گیا، عدو صرف، اور 9 ایسی آیات ہیں جس میں عدو مبین، کہ کھلا دشمن، وہ چیلنج کر کے آیا ہے. جب تک ہم اس دشمن سے آگاہ نہیں ہوں گے، اس کی چالوں سے آگاہ نہیں ہوں گے، ہم بچ نہیں سکیں گے. لہذا بڑا ضروری ہے قرآن نے جو بتایا ہے. اب آپ آیت نمبر سے میں لکھوا رہا ہوں صرف آپ کو کہ یہ کون سے لوگ ہیں، شیطان نے جو ہے وہ کیوں ہمارا عدو مبین ہے، کن آیات میں ذکر ہوا ہے. لکھیں، 9 آیات ہیں، میں 9 کی 9 آپ کو حوالے لکھوا رہا ہوں. سورہ بقرہ آیت 168 168، سورہ الانعام آیت 142، وہی جو ابھی پڑھ رہے ہیں ہم. سورہ یاسین، آپ میں سے اکثر روز پڑھتے ہیں، نوٹ نہیں کیا ہوگا. سورہ یاسین کی آیت 60 میں کہا کہ یہ شیطان جو ہے انہو لکم عدو مبین. چوتھی آیت ہے سورہ زخرف کی آیت 62. 5ویں نمبر پر سورہ یوسف میں آیا ہے عدو مبین کا لفظ، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 5. 6 نمبر پر بنی اسرائیل کی آیت 53 میں آیا ہے، آیت 53، ان الانسان کان للانسان عدو مبینا. اور 7ویں نمبر پر سورہ کہف میں آیا ہے
काफ की आयत नंबर 50। पूरा कसस की 15 आयत में आवाज सुने अल्फाज। कसस सूरा और आयत नंबर 15। इन्नहु अदुव्वुन मुज़िल्लुम मुबीन, ये गुमराह करने वाला खुला दुश्मन है। और आखिरी आयत 9 नंबर है जो फातिर, सूरा फातिर आयत नंबर 6। आपको अब पता चल गया कि इंसान का खुला दुश्मन जिसने चैलेंज किया क़यामत तक के लिए, अल्लाह ने उसको मोहलत दी इंसानों की आजमाइश के लिए, वो है अदुव्व मुबीन, और वो है शैतान। और कुरान में कहाँ कहाँ जिक्र आया है वो भी हमने देख लिया। कोई सवाल आयत 142 के बारे में, या कोई कमेंट, या कोई चीज समझ ना आई? सर 5 नंबर की सूरत का जरा हवाला भी बता दे, कौन सी सूरत है 5 नंबर? जी, 5 नंबर जो है, एक मिनट। सर बनी इसराइल की 53। नहीं 4 तो पहले है ना, यूसुफ की 5 नंबर पर यूसुफ 5 है, 6 बनी इसराइल की 53 है, 7 ज़ुखरफ की 62 है। ज़ुखरफ की 62 तो मैंने नहीं लिख पाई। सर ये पूरी हो गई, सूरह यूसुफ था, सूरह यूसुफ नहीं लिखा गया था सर। अब अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आयत नंबर 153। फिर एक उस वक्त जो सूरत हाल थी बिद्दतों की, उसके हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं समानियत अज़वाज, अल्लाह ताला ने 8 जोड़े पैदा किए हैं। 8 जोड़े कौन कौन से हैं? मिनज़्ज़ान इस्नैन, भेड़ के 2 यानी नर और मादा, व मिनल माज़, और बकरी के 2, ये 4 हो गए। कुल ए अल्लाह के रसूल इनसे पूछो अज़्ज़करैन हरामन अम उनसयैन, कि इनसे पूछो कि दोनों नर अल्लाह के लिए हराम किए हैं या दोनों मादा, या जो बच्चे। हाँ, तो अब वो पीछे आपने देखा था ना कि वो कहते थे कि ये औरतों पर हराम है वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे पूछो कि ये दोनों नर अल्लाह ने हराम किए हैं या दोनों मादा। और अगली बात, हाँ, अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन, या दोनों मादा बच्चों जो सारी दोनों मादा के रहम में है, जो पेट के अंदर हैं, उनको ये जो देखे ना, आप पीछे पढ़ के आए हैं कि वो कहते हैं ये मर्दों के लिए नर हलाल है और मादा हो तो सारे खा सकते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जरा पूछो तो सही कि ये जो अल्लाह ताला ने नर और मादा पैदा किए हैं, ये 8 जोड़े हैं, ये हराम किसने किए हैं? ये हलाल का हुक्म किसने दिया है? नब्बिऊनी बिइल्मिन, हम अल्लाह कल के नबी उनसे पूछते हैं कि जरा मुझे बताओ तो सही, इल्म की बुनियाद पर, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। कौन सा इल्म? ये जो हलाल हराम का अल्लाह का इल्म है, या उस वक्त के रसूल ने जिन चीजों को बताया है, उनमें से मुझे बताओ कि कहीं इसका जिक्र है कि ये नर हलाल है, हराम मर्दा मादा फलां के लिए हलाल है या सब के लिए? ये कहाँ इल्म, कुरानी इल्म या आसमानी इल्म या आसमानी किताबों का इल्म या अंबिया ने बताया ये बात? अम्बिऊनी इन कुंतुम सारी अम्बिऊनी बिइल्म, कि इसके लिए कोई तुम्हारे पास दलील हो नकली, कि वो नकल होती आ रही हो, अकल मानती हो, और ये चीज जो है ये आप क्यों कह रहे हैं, इसका बताएं, जवाब बताएं। नहीं बता सकते थे, क्यों? हलाल और हराम करने का हक सिर्फ अल्लाह को है, और अल्लाह ने अपनी बातें बड़ी क्लियरली बता दी हैं।
ہر نبی کی، خاص کر حضرت ابراہیم کے حوالے صلاۃ والسلام جو ہیں، ان کے حوالے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں حلال تھیں، یہ حرام تھیں، اور اسی شریعت کو فالو کیا ہے باقی انبیاء نے۔ اب بتایا، آگے سنیں، اوپر ذکر تھا نا، اب نیچے وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں بھی دو ہیں، ایک نر اور ایک مادہ۔ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ، اور گائے کے اندر بھی مذکر اور مؤنث دونوں ہیں۔ قل، ان سے پوچھو، الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ الْأُنثَيَيْنِ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تو ان سے پوچھو کہ دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا پھر وہی بات اوپر جو ہے امشتملت علیہ الارحام، یا وہ جو بچے دانیوں میں ہیں، دونوں کے رحم کے اندر ہیں، ان کے بارے میں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ وصاکم بکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا؟ یہ تم اب گھڑ کے بتا رہے ہو کہ ہم حلال و حرام کے خود ساختہ ہمارے ہیں، یہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے یہ حکم دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حلال و حرام تو اللہ کے حکم سے ہوگا، کسی اور پیر فقیر اور کسی کے نہیں ہوگا، خود ساختہ شریعت میں نہیں ہوگا۔ تو کیا اللہ نے کیوں کا حق ہے، تو کیا اس وقت تم موجود تھے جو اب یہ باتیں بنا رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ فمن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ مانے، شریعت خود گڑے اور کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا مشرک کون ہوگا؟ اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ لیضل الناس بغیر علم، کہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی آسمانی علم کے، اللہ کے نازل کردہ علم کے۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو جو خود سخت شریعتیں گھڑیں، حلال و حرام کے فیصلے اللہ کے نام پر خود کریں، اللہ کہتے ہیں یہ جو ظالم ہیں ان کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ اور یاد رکھیے، روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت جو انسان کو اللہ نے دی ہے وہ ہدایت ہے۔ کیوں؟ اسی ہدایت کی وجہ سے انسان اللہ کی ہر چیز کو اس طرح استعمال کرتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہدایت نہیں ہے، آج دیکھ لیں ہم ہدایت سے نعوذ باللہ محروم ہیں، اور آپ دیکھیں معاشرے میں کس قدر جرائم کی بھرمار ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق چل کر ہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی جو ان کے ہاں خرابیاں تھیں اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھئے، ورنہ ہم 145 آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، لا اجد ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کیا کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھ تک پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا۔ کیا آگے کیا ہے؟ یطعمہ الا ان یکون میتۃ، ہاں کون چیز منع ہے کھانے کے لیے، کون سی چیز حرام ہے؟ نمبر 1 میتۃ، مردار، نمبر 2 ودما مسفوحا، بہتا ہوا خون، نمبر 3 لحم الخنزیر، سور کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ یہ ناپاک ہے، او فسقن، یا گناہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، حرام ہے۔ اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، چوتھی چیز، ایک تھا، پھر سن لیجئے، ایک ہے مردار، دوسرا ہے بہتا ہوا خون، تیسرا ہے سور کا گوشت، اور چوتھا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو چوتھی چیز کیا ہے؟ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں اللہ نے سرین حرام قرار دی ہیں، اور یہی چیز
शरीयत इब्राहिम ड्राइविंग मोड। शरीयत इब्राहिमी में भी यही चीज हराम। ठीक है, फिर वीडियो ये स्टार्ट करके बात हो रहा है। एजाज मीर साहब, आपका माइक खुला हुआ है और आपकी आवाजें आ रही हैं, प्लीज इसको जरा बंद कर दीजिए। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये वो चीजें हैं जो अल्लाह ने हराम की हैं। और आज बिल्कुल अल्लाह के हुक्म साइंस का मोहताज नहीं है, पहले मैं बता दूंगा, लेकिन खुद साइंस भी अब बता रही है कि ये जो मुर्दार है, ये जो बहता हुआ खून है, ये जो सूअर का गोश्त है, ये सेहत के लिए मुज़िर है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले बता दिया, और अल्लाह की बताई हुई बात ही इंसान की उसके अंदर भलाई है। जिससे मना करेगा उससे रुक जाएगा। क्यों? ये एक तो अखलाक की बुराइयां फैलती हैं। सूअर एक बहुत गंदा जानवर है, और उसके गंदे अखलाक जो हैं, वो जो उसके अंदर बुराइयां हैं, वो आप मशरूम में जो लोग खाते हैं उनमें देख सकते हैं। तो अल्लाह ने जो चीज मना की है उसकी बड़ी हिकमतें हैं। इनको हराम करार दे के फिर एक और दीन, बड़ा इस्लाम बड़ा प्रैक्टिकल दीन है, जो बिल्कुल, अब हो सकता है कि इंसान जो है कहीं ऐसी जगह पे हो जहां पे उसको हलाल मिल ही नहीं रहा, और उसकी जान कनी की बात आ रही है कि वो उसकी जान निकल जाएगी अगर उसको कुछ ना मिले। तो उस हालत में फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, फमन इत्तुर्रा, और जो कोई लाचार हो जाए, गैर बागिन, बगावत करने का उसका जज्बा ना हो, बल्कि वो उस अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उस मजबूरी की, इस्तरार की हालत में वो हराम भी बकदर जरूरत खा सकता है ताकि उसकी जान बच जाए। अब इसकी मिसालें हर दौर में मौजूद रही हैं। आज भी आपको पता है, जब ये बदबख्ती हमने की कि अमेरिकनों ने यहाँ से मुजाहिदीन को उसमें लेके गए डब्बों में, तो उनको कुछ खाने का नहीं था उस वक्त। आपको पता है, उन्होंने एक दूसरे के जिस्म पर काट के खून जो है, वो हराम खून जो था उनके लिए, उसको इसलिए पिया कि जान बचाने के लिए। तो जब भी ऐसी सूरत हाल हो, ये दीन इंसान को रास्ते बताता है, मजबूरी की, इस्तरार की कैफियत में क्या करना है। ये चीजें उस वक्त आप बकदर जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि मजा ले लेके खाओ। ये गैर बागिन का मतलब है। फ़इन्न रब्बक गफूरुर रहीम, अगर तुम इन कंडीशंस को सामने रख के अमल करोगे कि हलाल हराम जो बताया गया है, उस हलाल को खाओगे, हराम को छोड़ दोगे, और इस्तरार की हालत में जो तुम्हें इजाजत दी जा रही है उसको अवेल करोगे, तो फिर अल्लाह ताला, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई है तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो तुम्हें जरूर बख्शेगा। और तुम्हें उन कुछ बुराइयों को, क्योंकि वो तुमसे सावन या उस वजह से हो गई ना अनजाने में, तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर बख्शने वाला और मेहरबान है। तो ये थे मुहर्रमात जो अभी हमने पढ़े हैं शरीयत इब्राहिमी के। और आज देख रहे हैं हर दौर में ये चीज़ें जो हैं वो हराम करार दी हैं अल्लाह ने, और अल्लाह ताला ने शरीयतों में इसमें बरकरार रखा है, चाहे वो मूसवी शरीयत हो, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हो। और इसके अलावा जो हराम व हलाल के अहकामात आए हैं, वो अगर आप चाहें तो मैं आपको लिखवा सकता हूँ, और उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर बात और क्लियर हो जाएगी। कि मसलन यही बात आप देखें तो सूरह बकरा की लिखें आयत 173 में, हलाल और हराम के अहकाम। बकरा की 173 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता व दम्मा व लहवन खंजीर, वही तीनों चीजें, व मा उहिल्ला बिही लिगैर अल्लाह, चौथी भी वही चीज है कि वो हराम है चीज जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया ज़िबा करते हुए। फमन तुर्रा, जो कोई
बिल्कुल वही अल्फाज है, लाचार हो जाए, गैर बागिन, और उसका कोई बगावत का इरादा ना हो, वला आदिन, और ना हद से गुजरने का इरादा हो, वो कदर ज़रूरत जान बचाने के लिए वो हराम भी खा सकता है। फला इस्म अलैह, ऐसे शख्स पर कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो आपने देखा कि ये बात हलाल और हराम इतना अहम था कि इसको अल्लाह ताला ने, अब आगे लिखें सूरह निसा की 160, सूरह निसा चौथे नंबर पर है, उसकी आयत 160 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फबिजुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू, और वो जुल्म जो यहूदियों ने किया कि अल्लाह के हलाल और हराम को छोड़कर उन्होंने जनाब अपना खुद करना शुरू कर दिए, ये उन्होंने जुल्म किया। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या उनके साथ किया, हर्रमना अलैहिम तय्यिबात, हमने उन पर पाकीज़ा चीजें भी हराम कर दी। उहिल्लत लहुम, वो पाकीज़ा चीजें जो उहिल्लत लहुम उनके लिए हलाल करार दी गई थी, व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, और वो जो हरकत करते थे कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। इसी तरह आप लिख लें और फिर आप इनको देखेंगे सूरह मायदा की आयत 3 में, सूरह मायदा आयत नंबर 3, और सूरह नहल आयत नंबर 115। ये वो आयत हैं जो हलाल और हराम के बारे में आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि हमें पूरी तरह बात समझ आ जाए कि कुरान मजीद में क्या अहकामात आए हैं। अब चलते हैं, ये थी आयत नंबर 145, और हमें पूरे हलाल और हराम के बारे में जो तफसीलात आई हैं उसकी सारी आयत हमारे सामने आ गई हैं। आयत नंबर 146 में यहूदियों पर जो कुछ तय्यबात जो थी वो हराम कर दी गई थी, और ये सजा थी किसकी, यहूदियों की सरकशी और बगावत की, कि वो अल्लाह ताला के हलाल और हराम की बजाय उन्हें कुछ घड़ लिए थे। लिहाजा फिर अल्लाह ताला भी, जब कोई कौम अल्लाह ताला के अहकामात से इनकार करती है तो फिर अल्लाह की उस पर लानतें होती हैं, और फिर वो अल्लाह ताला उसके लिए मजीद मुश्किलात इसलिए पैदा कर देते हैं कि उन्होंने खुद आसानियों से मुंह मोड़ा है। अल्लाह ताला ने के अहकामात में इंसान के लिए आसानियां भी हैं, और अल्लाह ताला के काम अहकामात के इनकार में जिंदगी जो है वो मुश्किल भी होती है, और फिर इंसान बुराइयों में बढ़ता चला जाता है। तो इंशाल्लाह इसका जो है वो अगली दफ़ा करेंगे। आयत नंबर 146 जो यहूदियों पर क्यों तय्यबात हराम की गई थी, और इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। तो आज का आपने देखा कि हमने जो आज आयत की हैं उसमें किस कदर हलाल और हराम के बारे में और शैतान से बचने के बारे में और अल्लाह ताला की दीगर नेमतें जो है, जो बागों और खेतों की शक्ल में आयत 141 में हमने देखी थी पहले, और इस दफ़ा हमने आज के इसमें 142 में भी हमने देखा कि हैवानात के बारे में भी अल्लाह ताला ने बताया, और फिर हमें नसीहत फरमाई कि शैतान जो तुम्हारा अब्दी दुश्मन है उससे बचना, और फिर ये जो जानवरों के अंदर 8 किस्म के जोड़े हैं, नर और मादा, इसके बारे में कि ये अल्लाह की देन है और इसमें अल्लाह का हुक्म चलेगा, कोई खुद साख्त शरीयत नहीं चल सकती। और फिर मजमूई तौर पर बता दिया कि दीन इब्राहिमी में कौन सी चीज़ें हराम थी, और मज़ीद हमने कुरान की वो आयत जिसमें हराम और हलाल के अहकामात हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए। तो इंशाल्लाह कल हम आयत नंबर 146 से शुरू करेंगे। कोई सवाल कोई कमेंट हो तो ज़रूर पूछिए। सर मैंने पूछना था कि ये यहूदी जो हैं ये आजकल भी यही कुछ करते हैं जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा हुआ है? बात ये है कि जो आपने पूछा है ना, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इनकी फितरत बिगड़ चुकी है।
اگر یہ ٹھیک کرنے والے ہوتے اور ٹھیک ان اللہ کے احکامات تو یہ ایمان لے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت. تو یہ یہودی کے یہودی رہے کیونکہ انہوں نے ایک سب سے بڑا جو جرم یہ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل میں سے تھے، وہ آل یعقوب میں سے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس نبی کو مانیں گے جو آل یعقوب میں سے ہوتے. عربوں کو تو نفرت کرتے تھے، ان کو ان پڑھ کہتے تھے، لہذا وہ وقت ہو جب اس وقت انہوں نے انکار کیا ہے، وہ یہودیت اور اپنی اس خود ساختہ شریعت پہ قائم تھے، آج بھی قائم ہے. اگر یہ سچے ہوتے تو ایمان لے آتے کہ بھائی اب اللہ کی شریعت آ گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے. نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس پہ ایمان ہی نہیں لاتے. لہذا یہ وہ وقت ہو جو آج کا وقت ہو، ان کی وہی کارستانیاں ہیں. بالکل. اور اللہ نے سر دیکھیں ان کو دھتکار دیا تھا کہ یہ کبھی بھی ان کا اپنا کوئی جگہ نہیں ہوگی اور ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور دیکھیں ابھی بھی ان کا ہے نا اسی طرح، انہوں نے دوسرے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے اوپر کیا حشر کیا وہاں پہ قیامت خیز انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے نا. اللہ ہی پوچھے گا. اس وقت بھی انہوں نے نہیں مانا اور آج اس وقت بھی یہ نہیں مان رہے ہیں نا کسی چیز کو. یہ تو اسی طرح ذلیل خوار ہوتے رہیں آپ گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا معاملہ بھی تو اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. جس شریعت کو ہم نے مانا ہے کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں نہیں کرتے. سر. ہم بھی یہودیوں سے پیچھے نہیں ہیں، کچھ آگے ہی ہیں. اس لیے ان کے بار بار بتایا کہ یہ ان کی خرابیاں تھیں. آپ اگر پڑھیں نا سورہ بقرہ کا پہلا نصف، اس میں ایک چار شیٹ ہے ان کی کہ یہ ان کے کرتوت ہیں. اگر آج دیکھیں بالکل جو موجودہ مسلمان ہے وہ اس سے کم نہیں ہے. وہی نافرمانیاں جو انہوں نے کی ہم کر رہے ہیں. اس لیے سر اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ معاف رکھے، کرے. ہمیں اللہ مخلص مومن بنا دے کہ ہم کام ہر آمین. اس کی رضا کے لیے اس طرح کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. جزاک اللہ خیر سر. جی، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آپ میں سے کوئی دعا مانگ لے اور ہم انشاءاللہ کل پھر آگے شروع کریں گے. ہم اختتام کو پہنچ رہے ہیں سورہ الانعام. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا جزاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي